الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج پڑھنا ہے الحوار الثالث. الحوار الثالث. میں نے آپ سے کہا تھا حوار کا مطلب ہوتا ہے کنورزیشن، بات کرنا، ٹھیک ہے، بات چیت کرنا. الحوار اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اور ثالث بولتے ہیں تھرڈ کو، ٹھیک ہے. الحوار الثالث، تھرڈ جو ہے کنورزیشن بولیں گے، ہے نا. کاؤنٹنگ آپ نے شاید یاد کی ہوگی عربک میں: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اس کو بولتے ہیں کاؤنٹنگ. تو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ یہ. تو دوسرا ہوتا ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یہ تو کیا 1 2 3 4، اس کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ، بولتے ہیں آرڈینل نمبرس بولتے ہیں ان کو. تو وہ ہوتا ہے ثالث، ہوتا ہے تھرڈ. ثالث ثلاثہ سے بن گیا. ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، اور ثالث کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ. تو الحوار الثالث کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ کنورزیشن، تیسری بات. تو پہلے یہاں پہ کیا بول رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے انظر، آپ دیکھیے، وستمع، آپ غور سے سنیے. سنیے نہیں، غور سے سنیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسمع ہو گیا تو سن، اور استمع ہو گیا تو غور سے سن. وَأَعِدْ، وہ ہو گیا اینڈ، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھوں گا. وہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اینڈ، اور. وَأَعِدْ، اور تو ریپیٹ کر، ٹھیک ہے. اصلی بولتے ہیں عربی زبان میں اعادہ، بولتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، ریپیٹیشن کو، اعادہ. ٹھیک ہے، انظر تو دیکھ، واستمع تو غور سے سن، واعد تو ریپیٹ کر. یہ تین چیزیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب ندا اور ہدا بات کر رہی ہے. ندا بول رہی ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر. السلام علیکم. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل. یو آل. اور علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علا کا مطلب ہوتا ہے آن. پر نا، پر جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک پریپوزیشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ پریپوزیشن. اور پریپوزیشن کو بولتے ہیں عربی زبان میں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں سائڈ میں، تھوڑا بہت گرامر پتہ ہونی چاہیے. پریپوزیشن کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر حرف جر. کیا بولتے ہیں؟ حرف جر. پتہ ہی نہیں پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے آن ہے، ایٹ ہے، ان ہے، ٹھیک ہے. جیسے بائی ہے، ود ہے، ان کو بولتے ہیں پریپوزیشنز. اصل میں کیوں بولتے ہیں پریپوزیشنز ان کو؟ اصل میں پری پوزیشن ہے. پری پوزیشن جو پوزیشن بیان کرتے ہیں. اگر یہ پین ہے اور یہ ٹیبل ہے، میں تو بولتا ہوں پین جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے، پین جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے، پین جو ہے وہ ٹیبل کے سائڈ سے دائیں ہے. ان کا بولتے ہیں پریپوزیشنز. ایٹ بولیں گے، ہی از ان دا اسکول، ہی از ایٹ یونیورسٹی، ہی از گڈ ایٹ میتھس. تو نا یہ پوزیشن بیان کرتے ہیں نا، پوزیشن یا ریلیشن شپ دیتا ہے یہ. کون؟ پریپوزیشن. تو ان شارٹ میں کہاں پہنچ گیا؟ الا کا مطلب ہوتا ہے آن، اور کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل. پہلی غلطی انسان کرتا ہے عربی زبان سیکھنے میں، وہ پڑھتے ہیں پہلی گرامر. پہلی غلطی چاہیے انسان کو تھوڑی بہت کس میں پریکٹس، وکیبلری میں. میں نے آپ سے کہا وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے روز روز پڑھنے کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، تو السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پہ. خدا کیا بول رہی ہے؟ وعلیکم السلام، اور سلامتی ہو تم سب پر بھی. اینڈ پیس بی اپون یو آل. میں نے کہا تھا وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینڈ. اگر یہ سمجھ نہیں آ جائے گا ضروری نہیں ہے، گرامر ہم نہیں پڑھ رہے، ہم خالی پڑھ رہے کنورزیشن فی الحال. تو ان شارٹ السلام علی ہو گیا آن، کم ہو گیا تم سب پر، یعنی کہ تم سب پر سلامتی ہو. السلام علیکم. خدا بول رہی ہے وعلیکم السلام، اور تم سب پر بھی سلامتی ہو. اور ندا بول رہی ہے ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. هذه أختي، this is my sister. هي طبيبة، she is a female doctor. وہ ایک فیمیل ڈاکٹر ہے. هي طبيبة، ہے نا. یہ طبیبہ دیکھیے ہم اس کو، یہ بھی ہے اس کو اسٹیٹسکوپ کچھ بول دے اس کو. اچھا، خدا کیا بول رہی ہے؟ اچھا هذه، میں نے آپ سے کہا تھا کل کہ ہاذا کو جو فیمینائن کاؤنٹر پارٹ آتا ہے وہ هذه آتا ہے. هذه کا مطلب ہوتا ہے this girl، یا دس فیمینائن بولیں گے، فیمینائن، ٹھیک ہے. یہ مونس چیز. اگر میرے سامنے کوئی نزدیک چیز ہے جو مذکر ہے، کل میں نے آپ سے کہا تھا، اسے ہم کیا بولیں گے؟ ہاذا، دس. لیکن اگر میرے سامنے کوئی چیز نزدیک ہے لیکن وہ مؤنث ہے، وہ مذکر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ہم بولیں گے ہاذہ، نہ کہ ہاذا. تو ہاذہ کا مطلب ہوتا ہے دس فیمینائن. ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اخن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بردر. اختن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسٹر.
امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدر. اور ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فادر. ہم بولتے ہیں نا امی اور ابی، پتہ ہی ہے آپ کو، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، امن اور ابن. اخن پتہ ہی ہے، اختن بھی پتہ ہی تھی آپ کو. اخن، اختن، امن اور ابن، یہ تھوڑا بیسک پتہ ہونی چاہیے، ریلیشن شپ اتنا پتہ ہونی چاہیے. تو هذه اختی، یہ میری بہن ہے. ہی طبیبۃ، شی از اے فیمیل ڈاکٹر، وہ ایک فیمیل ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا تھا طبیبتن کس کو بولتے ہیں؟ فیمیل ڈاکٹر کو. اور طبیبن کس کو بولتے ہیں؟ میل ڈاکٹر کو. تو اینڈ پہ گولتا لگانا اور اینڈ کی حرف پہ زبر ڈالنا، یہ ہم کرتے استعمال کسی کو فیمنائن بنانے کے لیے. جیسے ہم بولتے ہیں عالم اور عالمہ، کیا فیمیل عالم جو ہوتی ہے نا. جاہل بولتے اور جاہلہ بولتے جو فیمیل جاہل ہوتی ہے. فاسق اور فاسقہ، مشرق اور مشرکہ، مسلم اور مسلمہ، مؤمن اور مؤمنہ، صائم اور صائمہ روزدار جو ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے ہی تائب اور تائبہ توبہ کرنے والی، خادم اور خادمہ خدمت کرنے والی. ایسے ہی مدرس اور مدرسہ فیمیل ٹیچر، استاد اور استاذہ فیمیل پروفیسر. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ سب چیزیں، ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کل یہ چیز بھی. تو ہی طبیبۃ، شی از اے فیمیل ڈاکٹر. اب ہدا کیا بول رہی ہے؟ ہدا بول رہی ہے اہلن و سہلن. اہلن و سہلن کا مطلب ہوتا ہے ویلکم. اہلن و سہلن، ویلکم. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہلن و سہلن کا مطلب ہوتا ہے کوئی میرے سامنے آ گیا مہمان، میں اس کو بولتا ہوں اہلن، ایز اف تم میرے گھر والے ہو، تم میرے اہل خانہ جیسے ہو. میں تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کروں گا جیسے میں اپنی ماں کو ٹریٹ کرتا ہوں، اپنے بھائی کو ٹریٹ کرتا ہوں. وہ سہلن، اور تمہیں یہاں پہ سہولت مل جائے گی، مشروبات ملیں گے، معقولات ملیں گے. مشروبات کیا ہوتا ہے؟ ڈرنکس. معقولات کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی چیزیں. ٹھیک ہے. تمہیں یہاں پہ مہمان نوازی ہو جائے گی، تو اس کو بولتے ہیں سہلن، تمہیں یہاں پہ آسانی سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ مرحباً بول سکتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً. مرحباً ہو گیا ویلکم، یا بولیں گے ہم ہیلو ہائی کو بولتے ہیں مرحبا. اس کے بعد دیکھیے ندا کیا بول رہی ہے؟ ہی صدی. اچھا میں آپ سے کہا تھا اختی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی سسٹر. یہ یا کا مطلب ہوتا ہے مائی. کیا ہوتا ہے مطلب اس کا؟ مائی. تو ہی اختی، اور اس یا سے پہلے زیر آ جاتی ہے. کیا آتی ہے؟ زیر. دیکھیں ایک ساتھ آپ کو یاد نہیں رہے گا نا چیز، جتنا ہم پڑھیں گے پھر یاد رہتا ہے آہستہ آہستہ. ایک ساتھ میں بول رہا ہوں حاضی اس کو بولتے ہیں، حاضہ اس کو بولتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں بتاؤں گا اپنے لحاظ سے جتنا مجھے آتا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوگا تو مجھے کیا ہو جائے گا، ہے نا. آپ کو پتا ہوگا اس کو بولتے ہیں وہ کوگنیٹیو لوڈ آتا ہوگا آپ کو. کوگنیٹیو وہ نالج بمبارڈ ہو جاتی ہے نا. اوپر سے لگا رہا ہوتا ہے ٹیچر، اوپر سے لگا رہا ہوتا ہے ایک اور چیز لگا رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے جب انسان یوز ٹو نہیں ہوتا ہے کسی نالج کے ساتھ، اور ٹیچر ہوتا ہے یوز ٹو، وہ لگا رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال رکھنا ہے اس چیز کا پھر بھی. تو ان شارٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اخن مطلب ہوتا ہے بردر، اب مجھے بولا ہے میرا بھائی، تو مجھے بس یا لگانا ہے اینڈ پہ. تو ہم اخن، اخو ہی نہیں بولیں گے، اخی بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اخی. کیونکہ یا کرتا ہے پسند، یاد رکھیے رول، یا کرتا ہے پسند کہ مجھ سے پہلے زیر آنی چاہیے. اگر یاد نہیں رہ رہا آپ کو تو آپ ایک ٹرک یاد رکھیے. فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں بازر بے. کیا بولتے ہیں؟ بازر بے. اس کو آپ الانگیٹ کریے، کریے بی، ہے نا. تو خود ہی آتا ہے زیر سے یا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے، زیر سے یا بن جاتا ہے. ہے نا. بازر بے کو آپ الانگیٹ کریے، بی وہ بنتا ہے بایازر بی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں عربک واول سائنس، ان کو بولتے ہیں عربک لانگ واولس. وہ سب گرامر میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم نہیں جائیں گے، ہم فی الحال اسپوکن سیکھ رہے ہیں. تو ابھی آپ فوکس کریں رٹا کرنے پہ، کیونکہ گرامر کے رولس جو ہے اس لیول تک ہم جائیں گے بعد میں. اسٹارٹنگ میں آپ کریے فوکس، آپ کو بس چیزیں یاد رہنی چاہیے، رٹے پہ فوکس کرنا ہے نا. میں آپ کو تھا وہ فارمولا بھی LSWR جو ہے، لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اور ریڈنگ. تو پہلے سننا چاہیے انسان کو لینگویج کو اچھے سے، پھر اسپیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود بھی، پھر لکھنا چاہیے، اور پھر ریڈ بھی کرنا چاہیے، اور ریویژن بھی کرنا چاہیے تاکہ انسان کو چیزیں یاد رہے. تو اخی کا مطلب ہوتا ہے میرا بھائی. اب اختن کیا ہوتا ہے؟ سسٹر. اب مجھے بولا ہے میری سسٹر. اچھا آپ رکھیے ایک اور چیز یاد، وداؤٹ ایڈیٹنگ ہم کرتے اینڈ پیش پیش سے ہی چیزوں کو، ہے نا. بولتے کتابن، بیتن، مسجدن. اگر ایڈٹ نہیں ہو جا رہی ہے، کچھ ایڈٹ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ہوتی ہے چینج زبر زیر پیش میں. اور میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا اسی علم کو بولتے ہیں نحو کا علم، جس کو ہم بولتے ہیں انگلش لینگویج کے اندر سنٹیکس. تو نحو کا علم بولتا ہے زبر کیوں آ رہی ہے، زیر کیوں آ رہی ہے، پیش کیوں آ رہی ہے. اور یہی ہوتا ہے گرامر. عربک گرامر پتہ کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش پہ بیسڈ ہوتا ہے وہ. زبر کیوں آ رہی ہے؟ انڈیکیشن کسی کی اور چیز کی اور ہوتا ہے.
پیش کیوں آ رہی ہے، انڈیکیشن کسی اور چیز کی ہوتا ہے. آپ پتہ ہے عربی کا گرامر کتنا مشکل ہے تھوڑا سا نا، جو آگے بڑھتے ہیں جو کمپلیکس گرامر ہوتا ہے. 5 منٹ لگیں گے انسان کو سوچنے میں مجھے زبر ڈالنی ہے کہ زیر ڈالنی ہے. ہر رول میں نہیں، رول سارے آسان ہوتے ہیں. میں بول رہا ہوں جو نا بہت خطرناک، جب انسان ٹاپ لیول تک پہنچتا ہے عربی میں، اس کو بولتے ہیں استثنا، ایکسیپشنل کیسز. جو لا الہ الا اللہ ہو، اللہ ہو ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہی ہے. اب اللہ ہو کیوں آ گیا؟ لا الہ الا اللہ دیکھیے، اس میں اتنا، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ تام ہے کہ واجب ہے کہ مفرع ہے. مطلب میں بول رہا ہوں ان شارٹ 5 منٹ لگتے ہیں سوچنے میں. زبر ڈالیں گے، زر ڈالیں گے، پیش ڈالیں گے. تو اسٹارٹنگ میں تو عربی آسان ہوتا ہے. یہ کیا عربی ہم پڑھ رہے ہیں، کنورزیشن کر رہے ہیں، بیسک بس پڑھ رہے ہو، ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ یاد کر رہے ہیں نا. لیکن اسٹارٹ اس سے کر رہے ہیں نا. اگر میں پہلے گرامر بتا دوں گا آپ بھاگ جائیں گے پہلے ہی دن، ایسا ہو جاتا ہے. جب بھی عربی اسٹارٹ ہوتا ہے نا کہیں پہ کورس وورس، وہاں پہ کتنے بجتے ہیں، اینڈ پہ بجتے ہیں 5 6. میں نے آج تک بہت سارے کورسز کیے. جب میں کورس کرتا ہوں اسٹارٹ میں آتے تھے 90 لوگ. میں سے پڑھاتا ہوں خود بھی عربک الگ سے اکیڈمی کے بغیر. آپ انسٹا پہ سرچ کر سکتے ہیں میرا پیج عربک میں ہشام. تو 90 آتے تھے پہلے دن، یا 100 آتے تھے پہلے دن. اینڈ پہ بجتے یہ 10 15 بجتے ہیں اینڈ پہ. حالانکہ میں کرتا ہوں کوشش میں جاؤں گا پورا زیرو لیول سے پڑھاؤں گا میں، لیکن وہ ڈر جاتے ہیں پھر. اچھا تو ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی علم سے. سمجھنے کی اور کوشش کرنی چاہیے. کئی سمجھنے کا اسکپ کرنا چاہیے، یہ پارٹ سمجھنے کے چلو آگے. تو زندگی میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جہاں پہ سمجھ نہیں آ گیا، خود کو سیلف ڈاؤٹ پہ نہیں جانا ہے، بلکہ وہ چیز اسکپ کر دینی، آگے جانا ہے. یہ اچھا رہتا ہے پڑھنے میں. تو ہم یہاں پہ تھے. ہادھی صدیقتی، یہ میری فیمیل فرینڈ ہے. صدیق کون بولتے ہیں عربی زبان میں؟ دوست کو. اب آپ بولیں گے ابو بکر صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق نہیں ہے. صدیق کو کیا، سچا جو ہوگا، اس میں صدق ہوگا، سچا پن جس میں ہوگا، ٹروتھ فل جو ہوگا. لیکن صدیق کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، صدیق. ٹھیک ہے، صدیق فرینڈ. تو اگر صدیقہ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ جو لڑکی فرینڈ ہوگی، لڑکی کی لڑکی فرینڈ ہوگی. ٹھیک ہے، صدیقہ. اگر میں بولوں گا ہاتھی صدیقتی تو مطلب ہو گیا یہ میری فیمیل فرینڈ ہے. ندا بول رہی ہے کہ ہاتھی صدیقتی، یہ میری فیمیل فرینڈ ہے. صدیقتی میں نے آپ سے کہا تھا یا کرتے ہیں پسند کہ مجھ سے پہلے زیر آنی چاہیے. اس نے عمدن قصدن انٹینشنلی وہاں پہ زیر نہیں ڈالی ہے تاکہ آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ زیر ہی ڈالنی ہے. ہی طالبتن، شی از اے فیمیل اسٹوڈنٹ، وہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. تو ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے اب؟ ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شی. شی از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. ہیا طالبتن، ہیا طالبتن، شی از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. طالبن کیا ہوتا ہے؟ میل اسٹوڈنٹ. طالب بولتے ہیں طلب کرنے والے کو، سیکر آف نالج، نالج سیک کرنے والا، آئی نیڈ نالج، ہے نا وہ بول. طالبہ کیا ہوتی ہے؟ فیمیل سیکر آف نالج یا فیمیل اسٹوڈنٹ. ان شارٹ فیمیل اسٹوڈنٹ. تو ہی طالبۃ، شی از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. الاخت، الاخت اہلن و سہلن کیا ہوتا ہے؟ ویلکم. اہلن و سہلن کیا ہوتا ہے؟ ویلکم. بہن بول رہی ہے اہلن و سہلن ویلکم. ایک بات سمجھنی ہے، میں نے کہا ہی طالبۃ، شی از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. یہاں پہ ہیا پتہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہیا مطلب ہوتا ہے شی. اگر یہاں پہ ہوتا ہے طالب، مجھے بولنا ہوتا ہے ہی از اے اسٹوڈنٹ. ہی طالبتن کا مطلب ہوتا ہے شی از اے اسٹوڈنٹ. اگر مجھے بولنا ہوتا ہی از اے اسٹوڈنٹ، تو پتہ ہے میں کیا بولتا؟ اگر مجھے ہی کے بعد میں شی بولنا ہوتا، سوری شی کے بعد میں ہی بولنا ہوتا، تو میں بولتا ہوا طالبن، کیونکہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی. میں بولوں گا پی ڈی ایف ایک سینڈ نا گروپ میں، وہ آپ کریں گے لرن سارا. اس میں 85% قرآنک ورڈس لکھے، وہ بس لرن کرنا ہے. اگر میں پڑھاؤں گا ٹائم بچے گا، ضائع ہو جائے گا. ویسے آپ کو خود ہی پڑھنا ہے، وہ لرن کرنا ہے. ہر دن 10 10 پوائنٹ آپ کریے یاد، اس میں سے 10 یہ ورڈس. تو اس میں سب لکھا ہے، ہوا کیا ہوتا ہے، ہیا کیا ہوتا ہے، پروناؤن سارے لکھے، پرپوزیشن سارے لکھے. تو پھر آپ کو مسئلہ رہے گا ہی نہیں، آپ کو کہیں جانا ہی نہیں آپ کو. آپ ان شارٹ وہ کتاب یاد کر دیں گے، گارنٹی ہے کہ آپ 85% قرآن سمجھ پائیں گے. اس کے بعد اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن قرآن کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا تھا وہ والی اپلیکیشن لائیں گے آپ، القرآن اپلیکیشن، یہ والی دیکھیے قرآن سمجھنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹائم بچ جائے، آپ خود پڑھ سکیں. میں آپ کو ٹولس دوں گا آپ جہاں سے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود محنت کریں انشاءاللہ. اتنا میں جتنا میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے یہ نا، یہ اپلیکیشن کتنی اچھی ہے، دیکھیے فوائد.
تو ویل ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو للذین، ٹو دوز ہو یکتبون، جو لکھتے ہیں. تو ایسے اتنی آسانی ہو جاتی ہے. جب میں تھا 10th کلاس میں، 9th کلاس میں میں نے اسٹارٹ کیا تب سے قرآن پڑھنا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. تو مجھے عربی کچھ نہیں آتا تھا 12th کلاس تک. تو لیکن مجھے قرآن تک سمجھ سارا 12th کلاس میں ہی. کس سے؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے. اس میں بہت فائدہ آتا ہے. اب پتہ ہے عربی ساروں کو نہیں، جو ہوتے ہیں نا خطیب، جو بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں، جو بزرگ خطیب ہوتے ہیں، ان کو عربی نہیں آتا ہے. انہیں پڑھا ہوتا ہے کچھ کتابیں، منہاج العربیہ کے 2 پارٹ، وہ سب چیزیں. بہت ساروں نے ان میں سے نہیں پڑھا ہوتی ہے گرامر، لیکن وہ قرآن کا ترجمہ سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. والذین کفروا بے ایمان لوگوں کو کفر کر، وہ کہتے ہیں وہ بھی آیتنا بے جٹلا ایک ساتھ نشانی. وہ کیسے بول رہے ہوتے ہیں؟ وہ پڑھتے ٹرانسلیشن سیدھے ہی. ویسے بھی فائدہ آتا ہے اچھا خاصا. اور پتہ ہے میرے کچھ دوست ہیں، انہوں نے سارا عربی پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ان کو عربی، ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. کچھ میرے ایسے دوست نے عربی کچھ نہیں پڑھا ہے، گرامر کچھ نہیں پڑھا ہے، قرآن سمجھ آتا ہے. کیسے؟ قرآن پڑھنے سے ہی. تو ڈائریکٹلی آئیے ٹیکسٹ پہ، آپ سیدھا آئیے، آپ حدیث کے ٹیکسٹ پہ آ جائیے. کوشش کریے. اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے کوئی چیز مشکل، ود ٹائم ایز آ جاتی ہے نا. لیکن اسٹریٹجکلی پڑھنا ہے. وہ پی ڈی ایف کچھ یاد کرنی ہے جس سے، جو میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی بیس بن جائے گی، آپ پھر خود پڑھ پائیں گے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا پڑھاؤں جس سے آپ خود بن جائیں گے ایبل اور کیپیبل، کہ آپ خود پڑھ سیکھیں گے. پھر کتاب لائیں گے، پڑھیں گے، سمجھ پائیں گے. تو اس لیول تک کم سے کم سے پہنچنا چاہیے. اسٹارٹنگ میں بچہ ہوگا، نرسری میں پڑھتا ہوگا، اے بی پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو بولیں گے تم پڑھو کتاب لو، پڑھوائے گا نہیں. تو کم سے کم اے بی سی پڑھنا ہے، پھر جا کے آپ خود ورڈز بنا پائیں گے، سینٹینسز بنا پائیں گے، ہے نا. انشاءاللہ. دیکھیے تو الاخت بولی اہلن و سہلن، ہو گیا ویلکم. اہلن و سہلن، ویلکم. ندا بول رہی ہے مع السلامہ. مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے ود پیس، یا گڈ بائی بولیں گے. اسی مع کا مطلب ہوتا ہے ود. لٹرل میننگ یہی ہوتا ہے. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لٹرل میننگ الگ ہوتا ہے قرآن کا، اور جو ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے. خالص ترجمہ پڑھنے سے انسان صرف اور صرف سمجھ پاتا ہے کیا؟ خالص ترجمہ پڑھنے سے انسان صرف اور صرف سمجھ پاتا ہے ٹیکنیکل میننگ کیا ہے. لیکن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے سمجھ پاتا ہے کیا؟ لٹرل میننگ کیا ہے. تو کرنا چاہیے کام، پہلے پڑھنا چاہیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تاکہ آپ کو لٹرل میننگ سمجھ میں آ جائے. اچھا اس لفظ کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے. پھر پڑھنا چاہیے ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا جاتا ہے. پھر دونوں کو ملانا ہے دماغ میں. ایسے اچھے سے سمجھ آتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے. نہ کرنا ہے فل فوکس آن لٹرل میننگ، نہ کرنا ہے فل فوکس آن ٹیکنیکل میننگ. دونوں کو بیلنس پہ رکھنا چاہیے. تو ان شارٹ مع السلامہ بولتے ہیں ایسے گڈ بائی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اندر جائیں گے آپ، مع کا مطلب ہوتا ہے ود، اور السلامہ کا مطلب ہوتا ہے پیس، سلامتی. جیسے اللہ کا نام بھی کیا ہے؟ سلام. اللہم انت السلام، اے اللہ آپ سلام ہو، آپ سورس آف پیس ہو. ومنک السلام، آپ سے سلامتی مل جاتی ہے. یا سلامت ہوتا ہے آپ ہر کسی ایپ سے سالم ہو، آپ پاک ہو ہر کسی ایپ سے. ٹھیک ہے. آپ ڈیفیکٹ سے، ایبوں سے پاک ہو. ایپ مجھ میں ہو سکتے ہیں، ڈیفیکٹس مجھ میں ہو سکتی ہے، انسیکیورٹیز مجھ میں ہو سکتی ہے، کمیاں اور خامیاں مجھ میں ہو سکتے ہیں، عیوب مجھ میں ہو سکتے ہیں. آپ ہر کسی ایپ سے، ڈیفیکٹ سے پاک ہو. اس کو بولتے ہیں سلام. یا بولتے ہیں سورس آف پیس، کہ حقیقی امن، سکون، شانتی اللہ کی طرف سے انسان کو مل سکتی ہے. تو اللہم انت السلام و منک السلام، آپ ہو سورس آف پیس. تبارکت، آپ بابرکت ہو. یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، اے میجسٹی اور آنر والے. تو میں آپ سے کیا بول رہا تھا؟ میں آپ سے بول رہا مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے گڈ بائی یا ود پیس. جب بھی میں کسی کو بولتا ہوں جاؤ تم بائی، بائی کا مطلب ہوتا ہے میں اس کو بول رہا ہوتا ہوں تم پیس لے رہو. ٹھیک ہے، ہم ابھی ملاقات نہیں ہو رہی ہے ہماری. یا الی اللقاء بولتے، کیا بولتے؟ الی اللقاء. گڈ بائی بولتے الی اللقاء ایسے. اس کا بھی اگر ہم کریں گے اینالائز ورڈ ٹو ورڈ، تو الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو، اور لقا کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ، ملاقات تک. ٹو دا میٹنگ، الی اللقاء، ملاقات تک. گڈ بائی وہ بھی ٹھیک ہے. الی اللقاء. اچھا خدا بوری ہے پھر سے کیا؟ مع السلامہ، گڈ بائی. اگر میں کو اتنا ہی بولتا مع السلامہ گڈ بائی، آپ بولتے نہیں گڈ بائی کیسے؟ گڈ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ بائی کیا ہوتا ہے؟ گڈ ہوتا ہے حسن، اور بائی کیا ہوتا ہے؟ بائی کو کوئی ورڈ آتا ہی نہیں عربی میں ایسے. کیونکہ نہیں آتا ہے ورڈ، تو اس لیے بولتے ہیں مع السلامہ. انگلش والے سمجھیں گے اس کو گڈ بائی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لٹرل میننگ بھی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل میننگ بھی امپورٹنٹ ہے. دونوں کو چلانا چاہیے بیلنس میں. لیکن لٹرل میننگ پہلے پڑھنا چاہیے، اس سے انڈرسٹینڈنگ بہت ڈیپ آ جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ، میں بولتا ہوں مجھے جب میں کوئی چیز پڑھتا ہوں نا، جیسے وداؤٹ جو ہے نا لٹرل میننگ، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں چیزوں کو. پہلے میں پڑھتا ہوں لٹرل میننگ، پھر جاتا ہوں ٹیکنیکل میننگ کی اور. مجھے لگتا ہے میں گھوڑا پڑھا ہے یہ چیز، اگر میں نہیں چاہوں گا.
पहले लिटरल मीनिंग की ओर। कोई भी चीज़ ना पढ़ता है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ अरबी की किताबें, डिप्लोमा किताब पढ़ता हूँ मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ अरबिक में। ये है मेरी किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, अल-लुगत अल-अरबिय्यत अल-लतीफ़िय्या। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि मैं देता हूँ वहाँ पे जो तर्जुमा किया होता है वर्ड टू वर्ड वो अलग होता है। फिर इसका जो इसमें जो यहाँ तर्जुमा लिखा होता है पीछे से इसको तर्जुमा सा होता है, गाइड सा होता है उसको, वो मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है इसने वो टेक्निकल मीनिंग लिया है। तो विदाउट लिटरल मीनिंग मुझे दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसे हिसाब नहीं आ जाता है ना। पहले वर्ड देखना पड़ता है कैसे बन गया क्या बन गया, तब जाके इंसान सही तौर से समझ पाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा गोटा कितना इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज में। जितना रट लिया उतनी लैंग्वेज हो जाती है स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर पढ़ेंगे डीप उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ग्रामर से। आपको मतलब बड़े बड़े आलिम बनना, रिसर्च करनी है, फिर ज़बर ज़ेर के बारे में बहस करना है, नहीं। अरबी अगर सीखना है कुरान समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आ गई, ऐप्स ऐसी बन गई है, 2 सेकंड में इंसान सीख जाता है। मैं कह रहा हूँ अल कुरान ऐप है, बाकी सारी ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है सही तौर से, जो है उनसे मदद लेना रिसोर्सेज से। अच्छा, अल वहदा किसको बोलते हैं? अल वहदा मतलब होता है सेमेस्टर बोल सकते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट। अत्तहिया व तारुफ, तहिया मैंने आपसे कहा था क्या होता है, ग्रीटिंग करना। और तारुफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन करना, तारुफ करना। अल मुफरदात मैंने आपसे कहा था वोकैबलरी को बोलते हैं अल मुफरदात। अल अर्द बोलते हैं पेश करने को कोई चीज़। तो मैंने कहा था उन्जुर का मतलब होता है नजर डाल, तो देख, देखिए आप। वस्तमिअ वह होता है और, इस्तमिअ और आप सुनिए, गौर से सुनिए, लिसन केयरफुली। वअइद और आप रिपीट करिए। तो पहले यहाँ पे टीचर जैसे यहाँ पे है, मुझे बोलना है दिस इज अ टीचर। नहीं नहीं, दिस इज मुझे बस पढ़ना है। मुदर्रिसुन का मतलब क्या होता है, टीचर। याद करना है आपको घर में। तालिबतुन का मतलब क्या होता है, फीमेल स्टूडेंट। तबीबतुन का मतलब क्या होता है, फीमेल डॉक्टर। मुहंदिसुन का मतलब क्या होता है, इंजीनियर। मुहंदिसुन। अखुन का मतलब क्या होता है, ब्रदर। उख्तुन का मतलब क्या होता है, सिस्टर। सदीकुन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। सदीकतुन का मतलब क्या होता है, फीमेल फ्रेंड। और हाजा का मतलब क्या होता है, दिस। और हाज ही का मतलब क्या होता है, दिस फेमिनाइन, ये मोनस चीज। अच्छा मैं बोलता हूँ बीच में ग्रामर, वो आपको समझ नहीं आता होगा स्टार्टिंग में कि हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे, तो आप परेशान मत होइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ग्रामर। वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये किताब ग्रामर की किताब नहीं है, ये स्पोकन अरबी की किताब है। अच्छा, हुआ का मतलब क्या होता है, ही, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वो, उर्दू जबान के अंदर। और हिया का मतलब क्या होता है, शी, जिसको हम बोलते हैं उर्दू जबान में क्या, वो औरत। हुआ का मतलब होता है ही, और हिया का मतलब होता है शी। हादा का मतलब होता है दिस, और हादी का मतलब होता है दिस फीमेल। अब पूरा तदरीब एक्सरसाइज जो है, सिल आप ज्वाइन करिए बैन अल कलिमती, बिटवीन द वर्ड व सूरत अल मुनासिबती एंड द अप्रोप्रिएट पिक्चर। अगर यहाँ पे वर्ड है तालिबतुन, इसकी अप्रोप्रिएट पिक्चर क्या आनी चाहिए, ये। तो ऐसे करेंगे, मैच द कॉलम। ठीक है, मुदर्रिस कौन है, ये ना मुदर्रिस, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, वही सिल आप ज्वाइन करिए, सिल बोलते हैं ज्वाइन करने को। बैन अल कलिमत, बिटवीन द वर्ड, कलिमा बोलते हैं वर्ड को, बैन हो गया बिटवीन। व सूरा एंड द सूरा, सूरत बोलते हैं पिक्चर को, बोलते हैं सूरत पिक्चर। अल मुनासिबा जो अप्रोप्रिएट होगी, जो मुनासिब होगी। पता है ये मुनासिब मुदर्रिस के साथ कौन है, ये पिक्चर। और तालिबत वर्ड के साथ कौन मुनासिब पिक्चर है, वो ये है। ऐसे करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है सदीकुन, क्या हो गया, मेल फ्रेंड। यहाँ पर लिखा है सदीकतुन, फीमेल फ्रेंड। तो कैसे करेंगे, सदीकुन को ऐसे करेंगे, और सदीकतुन को ऐसे करेंगे, है ना। बस यही करना है। अब बता इसने ऐसे क्यों लिखा है ये, मैच द कॉलम क्यों रखते हैं बचपन से, बचपन में मेरे को क्यों रखते हैं बच्चों को मैच द कॉलम्स। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है इंसान को सोचने में, ये बोलना है कि ये बोलना है। तो इस टाइम पीरियड में इंसान करता है मेमोरी को कंसोलिडेट, याद रख पाता है इस चीज़ से वो। इसलिए ये सब चीज़ें, वरना क्यों ये दोबारा करवाता है ऐसे ऐसे। इसको ना एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज हो रही होती है, मेंटल एक्सरसाइज हो रही होती है ना। फिर तो भी है भैया, एक फिर मिनट, तो भी है भैया। किसी को म्यूट खुल गया है। अच्छा मैंने म्यूट किया इनको। अच्छा अब क्या है, अब है मुहंदिस। मुहंदिस क्या होता है, इंजीनियर। ये ना इंजीनियर, तो ऐसे करेंगे हम, मुहंदिस इसके और ऐसे करेंगे। अब ये कौन है,
یہ ہے ڈاکٹرنی ہے نا. تو ایسے طبیبتن ایسے کریں گے. مہندسن انجینئر. اور طبیبتن ڈاکٹرنی فیمیل ڈاکٹرنی تو ایسے کریں گے. ہاذا ایسے کریں گے. ہذه ایسے کریں گے. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس میل. اور ہذه کا مطلب ہوتا ہے دس فیمیل. اب جائیں گے ہم نیچے. التحیہ والتعارف. تحیہ مطلب ہوتا ہے گریٹنگ کرنا. والتعارف کا مطلب ہوتا ہے اور انٹروڈکشن کرنا تعارف کرنا. ادھر اپنے اپنا تعارف دو اپنا انٹروڈکشن کرو. الدرس الرابع فورتھ لیسن ہم دیکھ رہے ہیں. التدریب الاول یا التدریب ون فرسٹ ایکسرسائز. بولا استمع آپ غور سے سنیے. ثم ہوتا ہے دین پھر. ٹھیک ہے ثم ہوتا ہے پھر. اس کے بعد کیا کریں گے آپ. ثم ضع اس کے بعد آپ رکھیے. ضع بولتے ہیں رکھنے کو ٹو پٹ رکھیے. تھیوز ضع. ثم اس کے بعد رکھیے آپ ضع علامہ. کون سی علامت کون سی سائن. علامہ ٹک. اس کے بعد رکھیے آپ ٹک کی علامت. فی المربع المناسب. اس مربع کے اندر. مربع بولتے ہیں اسکوائر کو. کس کو بولتے ہیں اسکوائر ہے نا. ربع کس کو بولتے ہیں ربع. یا اربعہ کس کو بولتے ہیں اربعہ عربی میں. اربعہ کا مطلب ہوتا ہے چار. فور فور. اور مربع مطلب ہوتا ہے اسکوائر کیونکہ اس میں فور سائڈ ہوتے ہیں نا. دیکھیں اسکوائر بنائیں گے ہم ایک دو تین چار. نہیں فور سائڈ ہوتا ہے. فور سائڈ فگر ہوتی ہے نا یہ وہی. تو فی المربع المناسب ایسے مربع کے اندر ایسے اسکوائر کے اندر جو اپروپریٹ ہے جو مناسب ہے اس پہ آپ ٹک لگا دیجئے. ٹھیک ہے. اسمع آپ سنیے. ثم الضع علامہ پھر آپ ڈالیے ٹک کی علامت اس پہ. اب آپ سن نہیں سکتے کیونکہ جو نہیں یہ کتاب اس میں آڈیو بک بھی ہوتا ہے ساتھ میں. تو وہ بولتی ہے نہیں ایسے یہاں سے لکھا ہے. وہ پڑھتی ہے تو اس لحاظ سے پھر انسان کرتا ہے اس حساب سے اشارہ. آ، اگر میں ایسے میں پڑھوں گا ٹھیک ہے جیسے آپ میں یہ آڈیو بک بن جاؤں گا. میں بتاؤں آپ کو ہاذا کیا بتاؤں گا. ہاذا آپ ٹک یہاں دیں گے کہ یہاں دیں گے. آپ ٹک یہاں دیں گے کہ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس میل. میں آڈیو بک ہوں میں بول رہا ہوں ہاذی. آپ ٹک کہاں دیں گے یہاں پہ کہ یہاں پہ یہاں پہ کیونکہ ہم بول رہے ہیں ہاذی کا مطلب ہوتا ہے دس فیمیل تو ایسے ہی کرنا ہے. ہاذی مانی آپ ٹک. آپ ہمارے کیسے ٹک. ہاذا یہاں ہمارے گئے ٹک. تو ایسے ہی. اب دیکھیں اب یہاں پہ میں بول رہا ہوں مصر. کیا بول رہا ہوں مصر. آپ ٹک کہاں دیں گے یہاں پہ. میں بول رہا ہوں سوریا یعنی کہ سیریا. آپ ٹک کہاں دیں گے یہاں پہ. تو آسان ہے یہ کیا ہے. اصل یہ بہت بچوں کے لیے والی کتاب ہے نا. اور یہ عربوں کے بچوں کے لیے کتاب بنائی گئی. لیکن یہ پڑھائی جاتی ہے بہت جگہ کشمیر میں آئی سی میں آئی سی میں چاڈورا میں. یہ دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے والی کتاب. ماڈرن دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے یہ والی کتاب. پرانی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے وہ والی کتاب دروس اللغت العربیہ. مفتاح اللغت العربیہ. قراءة الرشیدہ. قراءة الراشدہ. وہ سارے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے گرامر پڑھنا. وہ مار دیتا ہے انسان کو گرامر. مار دیتا بھی نہیں ہے اتنا مشکل بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں. لیکن ہاں انیشلی پڑھنا گرامر تھوڑا بہت خشک لگتا ہے انلیس نوٹس اچھے ہوں گے. پڑھانے والا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا. خود سمجھا ہوگا اس نے رولس کو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو پڑھاتے آ رہی ہے اس کو خود سمجھ نہیں آ گیا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے سمجھنے کے لیے نا. بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. روز میں کہہ رہا ہوں یہ سب آسان ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. میں بول رہا ہوں بنتن. بنتن کا مطلب ہوتا ہے لڑکی. بنتن کیا ہوتا ہے لڑکی. اور ولدن کا مطلب ہوتا ہے بوائے. میں لکھوں گا ولدن کا مطلب ہوتا ہے بوائے. اور بنتن کا مطلب ہوتا ہے گرل. یا صدیقن کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ. اور صدیقتن کا مطلب ہوتا ہے فیمیل فرینڈ. اگر میں بولوں گا صدیقن آپ یہاں ٹک دیں گے. میں بولوں گا صدیقتن آپ یہاں ٹک دیں گے. میں بولوں گا ولدن آپ یہاں ٹک دیں گے. میں بولوں گا بنتن آپ یہاں ٹک دیں گے. اب یہ کون یہاں بنا ہے اس میں کیوں ہو سکتی ہے. لگتا ہے فیمیل ٹیچر ہے نا. میں بولوں گا مدرستن. مدرستن آپ یہاں ٹک دیں گے. میں بولوں گا طبیبتن. فیمیل ڈاکٹر نہیں آپ یہاں ٹک دیں گے. طبیبتن. میں بولوں گا یہ کون لگتا ہے لگتا ہے اسٹوڈنٹ میل اسٹوڈنٹ. میں بولوں گا طالبن. میل اسٹوڈنٹ آپ یہاں ٹک دیں گے. یہ لگتا ہے یہ کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے میل ٹیچر. میں بولوں گا مدرسن میل ٹیچر آپ یہاں ٹک مار دیں گے. ٹھیک ہے ایسے کرنا ہوتا ہے. اب میں بولوں گا یہ کیا کر رہے ہیں شرارت کر اس کی اور کیوں ایسا کر رہے ہیں. جہاد آدھی ہوا ٹھیک ٹھیک. میں بول رہا ہوں ہاذا. ہاذا
آپ یہاں ٹک دیں گے. ٹھیک ہے. ہاضا ہو گیا یہ دس. تو آپ یہاں ٹک دیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ لڑکا ہے. میں بولوں گا ہاضی ہی، اور ہاضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دس فیمیل. تو آپ یہاں پہ ٹک دیں گے. ایسی کتاب پڑھنی ہے. اس کتاب میں آتے ہیں 8 پارٹ. کتنے آتے ہیں؟ یہ 8 پارٹ پڑھنے کے بعد انسان عربی میں کچھ بھی بول سکتا ہے نا، دنیا کا ساری عربی اس کو آئے گا. ایک پارٹ ہم پڑھ پائیں گے شاید، ایک دو پارٹ، ایک پارٹ پڑھ پائیں گے. اس میں 282 پیجز ہے. اس لحاظ سے اس میں نہیں، شاید یہ 2 پارٹ ہے ایک پارٹ میں، ایسے ہی 4 پارٹ ہے اس کے بانی آپ. ٹھیک ہے. باقی اس میں شاید گائیڈ ہوتا ہے، گائیڈ ہوتی ہے ایک. العربیۃ بین یدیک اس کا نام ہے. العربیۃ بین یدیک. التدریب الثانی، سیکنڈ ایکسرسائز یہاں پہ لکھی ہے. اشر الی الصورت، آپ اشارہ کریے پکچر کی اور، صورت کی اور. التی جو، التی کا مطلب ہوتا ہے دیٹ. التی جو، تسمع جو تم سنتے ہو، اسمہا جو تم سنتے ہو اس کا نیم. اشر الی صورت، آپ اشارہ کریے اس پکچر کی اور، اس صورت کی اور. التی تسمع جو تو سنتا ہے، اسمہا جس کا نام تو سنتا ہے، اس کا تو ٹک دے، اس کو تم اشارہ کرو اس کی اور. ٹھیک ہے. ہذا اس میں اشارہ للقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے شاید. ہاں بالکل. میں وہ نہیں بولتا ہوں ابھی نا آپ کو، اگر میں بتاؤں گا نا آپ کو پورا تو آپ ڈر جائیں گے. بتاؤں گا ہذا اسم اشارہ للقریب للمذکر للمفرد. میں سوچتا ہوں شاید باری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں گے نا پورا، اگر بولیں گے ہذا ولد، اگر فل کریں گے انالیسز ترکیب، تو ایسے بولنا ہے. هذا اسم إشارة مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، اسم إشارة للمذكر للمفرد. ایسے بولنا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ پہلے اسٹارٹنگ میں ہم انگلش میں ہی بولیں گے. هذا ہو گیا ڈیمنسٹریٹو پروناؤن، هذا ہو گیا دس میل، ہے نا. جہاں بھی آپ کو سوال ہوتا ہوگا نا، آپ مجھے بولا کریں گے. ڈیٹیل بولنی ہوگی تو آپ مجھے وہاں ویسے بول سکتے ہیں. اس ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، جتنا میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. اچھا. اشر الی صورت، آپ کریں اشارہ صورت کی اور، پکچر کی اور. التی تسمع اسمہا جس کا آپ نام سنتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ولدن، یہاں ولدن ہے ہی نہیں، سوری. اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں بنتن لڑکی، آپ یہاں دیں گے ٹک. میں بول رہا ہوں رجلن ہو گیا آدمی، آپ یہاں دیں گے ٹک. اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں جو ہے یہ کون لگ رہی ہے؟ بڑی لڑکی لگ رہی ہے نا، عورت لگ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں امرأتن. کیا بولتے ہیں؟ امرأتن. امرأتن کا مطلب ہوتا ہے وومن. امرأتن آپ یہاں ٹک دیں گے. یہ لگ رہا ہے ٹیچر شاید. مدرسن آپ یہاں ٹک دیں گے. یا لگتا ہے انجینئر، تو مہندسن. اس لحاظ سے آپ یہ کریں گے تو بہت آسانی ہے یہ سب چیزیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ زیادہ آسان ہے تو ہم لیول بڑھا سکتے ہیں. گرامر بڑھا سکتا ہوں میں اس لحاظ سے. یا اگر تھوڑا تیز پڑھانا ہوگا تو میں تیز ہی پڑھا سکتا ہوں. ویسے جو بگننگ جن کو پہلا دن ہوگا ان کو کبھی شاید پتہ نہیں ہوگی، وہ فیملیئر نہیں ہوں گے عربک ورڈس کے ساتھ، اس لیے میں بول رہا ہوں آہستہ آہستہ ہی. اچھا. میں بول رہا ہوں ہذه، ہذه آپ یہاں ٹک دیں گے. ہذه اصل نہیں یہ دیکھیے اس یہاں پہ کیا لکھا ہے. قل اسم السورت. قل ہو گیا آپ کہہ دیجئے نا، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل جو ہے، قل مطلب کہ سے، کہہ دیجئے سے. اس کو بولتے ہیں امپیریٹو ورب. میں نے آپ سے کہا تھا اس کو بولتے ہیں فعل امر. ایسا فعل جس میں ہم امر دیتے، حکم دیتے، کمانڈ دیتے یا ریکویسٹ کرتے. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، کہیے سے. قل اسم السورت آپ کہہ دیجئے پکچر کا نام. التی اس کی اور، یشیر الیہا اشارہ کرتا ہے اس کی اور، المدرس جس کی اور مدرس اشارہ کرتا ہے. اس صورت، اس پکچر کا آپ نام بتا دیجئے. اگر میں آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں اس کی اور، مجھے بتائیے اس کا نام کیا؟ آپ کیا بولیں گے؟ پاکستان. اس کی اور آپ کیا بولیں گے؟ مدرس. اس کی اور لگتا ہے آدمی، رجلن. ان سب کی اور اولاد، بوائز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے کرنا ہے، یہ تو بہت آسان ہے. اس کو بولیں گے ہادی. اب اس کو کیا بولیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا. طبیبتن، طبیبتن یہ فیمیل ڈاکٹر بھی. ترکیہ بولیں گے ترکیہ، ٹک دیں گے آپ. ہاضا بولوں گا آپ یہاں ٹک دیں گے. ہاضا ہو گیا دس، ختم مسئلہ. تو یہ تھا لیسن نمبر 3 ہم نے پڑھا. اب درس الرابع، فورتھ لیسن. اب کاؤنٹنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، 1 2 3 4 کے بارے میں. ٹھیک ہے.
یہ کتاب اس نے بہت بیسک سے اسٹارٹ کی ہے، بہت زیادہ بیسک سے، الٹرا بیسک سے. میں نے کہا نا یہ کرتی ہے فوکس اسپوکن پہ ہی، اور اسٹارٹنگ میں کرنا بھی چاہیے فوکس اسپوکن پہ ہی، پھر جانا چاہیے گرامر کی اور نحو کی اور صرف کی اور پھر جانا چاہیے، ورنہ انسان بھاگ جاتا ہے پہلے ہی اسٹارٹنگ میں ہی. اچھا تو آج لاسٹ ڈیمو کلاس تھی، جن کو اب رجسٹریشن کرنی ہوگی وہ مجھے میسج کریں گے، پھر میں کروں گا سر کو وہ نمبرز فارورڈ اور آپ کے نام. تو پھر آپ کریں گے ان سے بات آفس والوں کے ساتھ. تو آج آخری کلاس تھی، تو کلاس اتنی ہی ہے. کلاس ہوگی ختم آج کی انشاءاللہ. تو کل سے ہمیں کرنا ہے پھر کلاس کو اسٹارٹ، اصلی جو ہمیں کرنا ہے اسٹارٹ. تو آج تھا آخری دن، کل سے انشاءاللہ. آپ بولیں گے سر کو، یا آپ بولیں گے جو ہے نا سر، وقاص سر کو آپ بول سکتے ہیں، یا جو آفس کا نمبر ہے نا الف اکیڈمی کا، ان کو آپ بتائیں گے پھر. اگر آپ کو پڑھنا ہوگا انشاءاللہ تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر. تو انشاءاللہ اتنا کافی ہے آج کے لیے. باقی جتنا ہم نے پڑھا اس کا ریویژن بھی کریں گے ساتھ ساتھ پہ. آپ کو PDF